پیر شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ صبح ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی شادی کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور 25 سال تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔ جب تک حضور کے یہ نکاح میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو ہمیں ان کی بہت خدمات ہیں۔ صبح کا مفصل بیان ہوا تھا تفصیل و ڈیٹیل کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے؟ 25 سال میں حضور نے پہلا نکاح فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو گئے تو بہت زیادہ بارش ہوئی۔ اس بارش میں جو کعبہ شریف تھا اس کا کچھ حصہ گر گیا، بہت سیلاب جیسا بہت تیز بارش آئی اور وہ دب گیا۔ تو پھر سب مکہ والوں نے مل کر سوچا کہ اس کو کعبہ شریف کو شہید کر کے دوبارہ سے مضبوط طریقے سے اس کو بنایا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بنانے میں حصے دار تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ تو جب بھی کہیں کوئی دینی کام ہو، مدرسے کا، مسجد کا، ہم کو اس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کپڑے، عہدہ کہ میں کون سے عہدے پر ہوں، میرے کپڑے بہت اچھے ہیں۔ آج اس سنت کو دوسرے مذہب والے اپنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، دوسرے لوگوں کو دیکھیے، وہ نئے نئے کپڑے پہن کر وہ اور ان کی عورتیں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے، تو ہمیں اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ یہ جب تعمیر ہو گئی، کائے کی تعمیر ہو رہی ہے؟ کعبہ شریف کی۔ پھر جو حجر اسود ہے، حجر اسود کو آپ لوگ جانتے ہو؟ حجر اسود یہ وہ جنتی پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب لے کر آئے تھے تو بالکل صاف، بالکل دودھ کی طرح سفید تھا۔ کیسا تھا؟ دودھ کی طرح بالکل یہ سفید تھا، مگر یہ لوگ چومتے گئے اور یہ لوگوں کے گناہ اپنے اندر کھینچتا گیا۔ حجر اسود جو چومنے سے گناہ ہوتے ہیں وہ کھینچ لیتا ہے، چمبک زیادہ سمجھیے، جیسے چمبک لوہے کو کھینچ لیتی ہے، ایسے جو حجر اسود کو چومتے ہیں تو وہ حجر اسود ان کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ پہلے بالکل دودھ یا پتھر تھا سفید، لوگوں کے گناہ کھینچتے یہ بالکل کالا پڑ گیا۔ اب اس پتھر کو جب رکھنے کا مسئلہ آیا تو ہر خاندان والا، ہر قبیلہ والا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ پتھر میں اپنے ہاتھ سے رکھوں، اور اس پر بہت زیادہ جھگڑا، جنگ، قتل و قتال ہونے کا پورا اندیشہ بنا ہوا تھا کہ اگر زیادہ اس کو نہیں سلجھایا گیا تو مار کاٹ شروع ہو جائے گی۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی صبح فجر میں جو سب سے پہلے آ جائیں وہی اس پتھر کا فیصلہ کریں گے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو رکھیں گے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح آئے، تو پھر سب لوگ پکار اٹھے، ہاں بھائی یہ سید بالکل سچے ہیں، امانت دار ہیں، کوئی ان کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، سب سے اچھے ہی ہیں۔ مکے والے ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ حضور نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی، بلکہ بچپن کیا، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ہمارے حضور نبی تھے۔ تب سب لوگ حضور کو سچا کہتے تھے، امین اور صادق کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خود سے بھی وہ پتھر لگا دیتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ دیکھیے حضور نے سب کا مان رکھا، سب کا دل رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک چادر لائی گئی، ایسے کر کے چادر بچھاؤ، اور چادر میں وہ حجر اسود رکھا گیا۔ کہا جتنے بھی قبیلے والے ہیں، قبیلوں والوں کے جو سردار ہیں، مکھیا جو ہیں، وہ ایک ایک کونا چاروں طرف سے پکڑ لو، اور سب نے اس کو اٹھایا تو سب کا حضور نے دل بھی رکھ لیا، سب کا دل بھی خوش ہو گیا کہ کوئی محروم بھی نہیں ہوا۔ اور جب بالکل جہاں پر لگانا تھا بالکل قریب لے گئے تو پھر حضور نے اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے اتنا خطرناک جھگڑا، جنگ، اور پتہ نہیں کہ ہزاروں مرتے، کتنے مرتے کوئی شمار نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ حکمت عملی سے سارا مسئلہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور سب کے سب لوگ خوش بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے سب مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم نے
یہ پیر شریف کو میلاد شریف کر لیتے ہیں یہاں پر، تم لوگوں نے تو میلاد شریف بالکل نہ کے برابر ہو رہا ہے۔ گاؤں قصبوں میں اب بھی ہوتا ہے، تم لوگ بھی گاؤں قصبوں سے آئے ہوئے ہو، کتنا میلاد شریف ہوتا ہے۔ خوشبو بھی ہم اس لیے لگوا دیتے ہیں، میلاد شریف میں خوشبو لگائی جاتی ہے۔ حضور کا ذکر ہو پھر سب معطر ہونا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے دل کا رکھا کرو، دل خوش کرو۔ جب تم دل خوش کرو گے تو اللہ تمہارا دل خوش کر دے گا۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرنا، دل خوش کرنے کے موقع تلاش کرنا کہ ہم ایک مسلمان کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا امپلیمنٹیشن گھر سے ہونا چاہیے۔ عمل کہاں سے ہونا چاہیے؟ گھر سے۔ ماں باپ کو دل خوش کرو، سب سے زیادہ ماں باپ کا دل خوش کرو۔ جب ماں باپ کا دل خوش کرو گے تو پھر باہر تم بھی خوش رہو گے اور تمہیں خوشیاں بھی ملیں گی۔ سب سے زیادہ حقدار ہمارے کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے ہیں، پھر پڑوس کو دیکھو، پھر باہر والوں کو دیکھو، پھر مسلمانوں کو دیکھو۔ صحیح ہے؟ یہ کتاب ہم نے صبح ہی بتایا تھا، یہ بہت اچھی کتاب، اس سے ہم بیان کر رہے ہیں حضور کی سیرت ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں، زیادہ پیج بھی نہیں ہے، آرام سے آپ 5 پیج پڑھو، 145 پیج ہیں۔ اگر روزانہ ایک پیج پڑھو گے، آپ نہیں پڑھنا جانتے ہو تو بچوں سے پڑھواؤ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے، شارٹ کٹ میں لکھی گئی ہے، حضور کی پوری زندگی کو اس میں اچھی طرح سے بتایا گیا ہے، جدید طریقے سے، اور وہ بھی بتا دیا اس میں میپ کہ کون سی جگہ کتنی دور ہے، مکہ مدینے سے کتنی دور ہے، حجر اسود کتنی دور ہے، اور کیا کہتے ہیں جنگ احد کتنی دور ہے، سارے اس میں نقشے میپ دیے ہیں، میپ، آپ کو آسانی ہوئی۔ اللہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، حبیب خدا کا نظارہ کروں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی زیارت کروا دے۔